پہلے اس طریقے سے ہوتا تھا کہ اگر آپ رات کو لیٹ نائٹ عورت اگر ٹریول کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو کسی طرح کی کوئی درندگی فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر آپ دن میں بھی اکیلے سفر کر رہے ہو، کسی جگہ پہ آپ نظر آ رہے ہو، تو آپ کو جو ہے نا کوئی کسی طرح کا کوئی تھریٹ جو ہے فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اب اس طرح کی درندگی آپ کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ کے انسیڈنٹ کے بارے میں، جہاں پہ ماریا ایک لڑکی جو کہ 22 سال کی ایک لڑکی تھی، اس کو اس کے والد اور اس کے بھائی نے جو ہے قتل کر دیا۔ اس کو قتل کیوں کیا جاتا ہے وہ اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ایک بروٹل وے میں جو قتل کیا گیا وہ کیا کس طریقے سے گیا۔ تکیہ رکھ کے اس کے منہ کے اوپر اور سفوکیشن کے تحت اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کا جو باپ تھا وہ بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بالکل بھی ڈسٹرب نہیں دکھائی دے رہا تھا اس ایکٹ سے کہ اس کی بیٹی کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اور قتل کرنے والا کون تھا؟ قتل کرنے والا تھا اس کا اپنا بھائی۔ وہاں پہ فیملی کے کئی ممبرز موجود تھے۔ جب یہ ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے سامنے آتی ہے تو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ قتل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا جو اپنا باپ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور باپ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے اس چیز سے۔ ان سارے فیملی ممبرز میں جو وہاں پہ موجود تھے کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جو ڈیفرنٹ رپورٹس ہمارے سامنے وہاں پہ سسٹر ان لاء کی اور باقی لوگوں کی کہ وہ موجود تھے، کسی نے بھی اس کی جان بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، بیکاز اس کی جان جیسے بالکل ہی میٹر نہیں کرتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اتنا بڑا سٹیپ لیا جا رہا ہے تو اس نے شاید کوئی بہت ہی بڑا گناہ کر دیا انہیں۔ وہاں پہ ایک بھائی ایسا موجود تھا جو بار بار انسسٹ کر رہا تھا، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے۔ جب وہ باپ سے بار بار انسسٹ کرتا ہے تو اس کا باپ جو ہے بڑا واضح اس کو میسج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی ہے، کیا مجھے پیاری نہیں ہے؟ مجھے بھی تو پیاری ہے نا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ جو دوسرا بھائی ہوتا ہے وہ بالکل اس چیز سے ڈسٹرب نہیں ہوتا، اور وہ کنٹینیوسلی تکیے کے تھرو جو ہے نا سفوکیشن کے تھرو اس کو موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتار دیتا ہے۔ اور یہ جو انسیڈنٹ ہوتا ہے یہ 17 مارچ کو یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ایک بھائی تھا جو بار بار اس چیز کے اوپر انسسٹ کر رہا تھا کہ اس کی جان کو بخش دیا جائے، اس کی جان کی جو بھیک مانگ رہا تھا اپنی بہن کی، وہ بھائی کیا کرتا ہے کہ اس سارے انسیڈنٹ کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتا ہے، اور وہ ویڈیو ایونچولی کچھ دنوں بعد جو ہے پچھلے 3-4 دنوں سے ہمارے سامنے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 1-2 دنوں میں وہ کافی فیمس وائرل ہو جاتی ہے، اور پھر ایونچولی جو پبلک آؤٹ کرائے ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینے کے اوپر مجبور ہو جاتی ہے، اور اسٹیٹ ان سارے لوگوں کے خلاف ایکشن لیتی ہے۔ اچھا، یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں تھا۔ اگر آپ پاکستان کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، پاکستان کی پیٹریارکل مائنڈ سیٹ والی سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا۔ اسی طرح کے انسیڈنٹ ہمارے سامنے پہلے بھی کئی بار ہو چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ 2022 کے اکارڈنگ اگر ہم رپورٹ کو دیکھیں تو تقریباً 384 ویمن ور کلڈ، اور جبکہ یہی رپورٹ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہی اگر ہم 2023 کے دیکھتے ہیں تو آلموسٹ 500 ویمن ور کلڈ۔ اور یہ جو ساری میں نے آپ کو کلنگز بتائی ہیں یہ عزت کے نام پہ ہو رہی ہیں، آنر کلنگ کے نام پہ ہو رہی ہیں۔ اگر آپ پاکستانی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو میں بتاتا چلوں بیسیکلی آنر کلنگ ہے کیا۔ آنر کلنگ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے آپ کی جو ہے پسند کی، فیملی کی پسند کی شادی نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، یہ ہے آنر کلنگ۔ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے ڈریمز کو پرسو کرنا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان ڈریمز کو روکنے کے لیے یا پھر آپ کی فیملی ویلیوز کے اگینسٹ جا رہی ہیں سو کالڈ، تو پھر اس کو جو ہے اس سے جو زندگی جینے کا جو حق ہے وہ چھین لینا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایون کہ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے جو ہسبینڈ ہیں ان کے کوئی خلاف ہو رہی ہے، یا پھر ان کی سارٹ آف کوئی ڈس رسپیکٹ کر رہی ہے، تو پھر اس کو مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ سو آنر کلنگ جو ہے وہ پاکستان میں ایسے ہے کہ بالکل ایک نارمل سا نارم بن چکا ہے۔ یہ ہمارے سوسائٹل نارمز میں یہ بڑا ہی پریویلنٹ دکھائی دیتا ہے، اور یہی ریزن ہے۔ اور آلدو ہماری اسٹیٹ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ لاز پاس کیے، ریگولیشن کی، ریفارمز انٹروڈیوس کرائیں، لیکن پھر بھی پرٹیکولرلی جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ تو یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ ایون جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، اسی میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، چاہے کے پی ہے یا پھر بلوچستان ہے، اگر ان ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں تو اگر کمپیئر کرتے ہیں پنجاب پروونس یا پھر باقی پروونسز کے ساتھ، تو آنر کلنگ کی جو ریشو ہے وہ بہت ہی ہمیں زیادہ
दिखाई देती है। तो ये एक इंसिडेंट था जो हमारे सामने आया। और अब अगर मैं बताऊं कि उसको जो है सॉर्ट ऑफ कत्ल क्यों किया जाता है, मौत के घाट क्यों उतारा जाता है, उसकी रीज़न ये होती है कि कहा यह जाता है डिफरेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि क्योंकि उस लड़की का रेप होता है। और अब अगर सपोज़ उसका कोई रेप हुआ भी था तो होना तो ये चाहिए था कि फैमिली उसको किसी तरह का कोई रिलीफ प्रोवाइड करती, फैमिली उसको किसी तरह की कोई सपोर्ट प्रोवाइड करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फैमिली ने क्या किया, फैमिली ने उल्टा रिएक्शन दिया और हमारे सामने ये एक डेवस्टेटिव किस्म का इंसिडेंट आया जो हमारी सोशल नॉर्म्स के लिए, हमारी सोसाइटल नॉर्म्स के लिए एक हमारे सोसाइटल नॉर्म्स पर बहुत बड़ा धब्बा है। और ये कोई पहला धब्बा नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि शायद ये आखिरी है, क्योंकि ये चीज़ें अभी भी हमें कंटिन्यू होती हुई दिखाई देंगी। यही रीज़न है कि फिर आपको जो है 6th डेंजरस कंट्री कहा जाता है जब भी औरतों के हकूक़ के हवाले से कोई बात होती है। और यही रीज़न है कि जो रॉयटर्स थॉमसन फाउंडेशन की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 90% जो औरतें हैं वो किसी न किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं अपने घर में। और ये जो इस तरह के इंडिकेटर्स हैं, एक तो जो आपके डोमेस्टिक मैनर में आप अफेक्ट हो गए ज़ाहिर है। इन डोमेस्टिक मैनर के अलावा अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनली, तो वो लोग जो हमें पहले ही कभी रोग स्टेट कहते हैं, कभी फेल्ड स्टेट कहते हैं, कभी एक्सट्रीमिस्ट स्टेट कहते हैं, उनको आप किस तरह का मैसेज दे रहे हो इन सारे इंसिडेंट्स के थ्रू। अब इन सारी चीज़ों को हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। अगर हम इन सारी चीज़ों को काउंटर नहीं करेंगे और ये चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि औरत का जो रोल है, अब ये सॉर्ट ऑफ मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यहाँ पे तो औरतों को किसी तरह के हकूक़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है, वो तो यूरोप का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यूरोप में एटलीस्ट ऐसा इस तरह की ऑनर किलिंग नहीं होती। मेरे ख्याल से यहाँ पे ही ज़रूरत है उन मूवमेंट्स की, यहाँ पे ही ज़रूरत है कि औरतें अपने हकूक़ के लिए अगर आ रही हैं सामने, तो हम लोग जो है ना, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि इनको किस तरह के राइट्स चाहिए। अब इस तरह के उनको राइट्स चाहिए क्योंकि जो फैमिली जिसके ऊपर इस चीज़ का बर्डन होता है, या फिर इस एटलीस्ट उस फैमिली से ये उम्मीद की जाती है कि वो सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, वहीं पर ही अगर एक औरत की लाइफ जो है इनसिक्योर हो जाती है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बाहर की सोसाइटी में किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सकती है, जब आपकी ज़िंदगी वहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हैं वहीं आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुके हों, तो फिर बाहर आपका सर्वाइवल कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासर।